नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल नूर कुरान की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने अल्लाह के ज़िक्र की फजीलत का बयान और इससे मुतल्लिक़ अहादीस के ऊपर रोशनी में डालने जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सबको अल्लाह के ज़िक्र की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और हमारे दिलों को, हमारे रूह को अपने ज़िक्र से मुज़य्यन फ़रमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ। जैसा वो मेरे मुतालिक गुमान रखता है मैं वैसा ही होता हूँ और मैं इसके साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है। चुनांचे अगर वो अपने दिल में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी अपनी तन्हाई में उसे याद करता हूँ, और अगर वो किसी मजमे में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी इसके मजमे से बेहतर मजमे में यानी फ़रिश्तों के मजमे में इसका ज़िक्र करता हूँ। एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल न बतलाऊं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर है और तुम्हारे मालिक परवरदिगार के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है और तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है और सोने चांदी खर्च करने से भी बेहतर है, और इससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मन से मैदान जहाद में मुकाबला करो और फिर तुम इनकी गर्दनें काटो और तुम्हारी गर्दनें काटें। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई सदका अमले खैर अल्लाह के ज़िक्र से अफजल नहीं है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते इस पर मामूर हैं कि रास्तों में घूम फिर कर अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं। फिर जब वो किसी जमात को अल्लाह जल्ल शाना का जिक्र करते हुए पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, क्या वो अपने मकसूद यानी ज़िक्र अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो वो सब फरिश्ते मिलकर आसमान दुनिया तक इन जिक्र करने वालों को अपने बाजुओं के साय में ले लेते हैं। एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो अपने परवरदिगार का जिक्र करता है और इस शख्स की जो अपने परवरदिगार का जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दे की सी है। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जब भी कोई जमात अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फ़ौरन रहमत के फरिश्ते इनको घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है। सुकून व इत्मीनान इन पर बरसने लगता है और अल्लाह ताला इन फरिश्तों से इन जिक्र करने वालों का तज़किरा करता है जो इसके पास मौजूद रहते हैं। एक और हदीस में आया है, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम के मौजब अज्र सवाब अहकाम तो बहुत हो गए, आप तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बतला दीजिए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूँ और बराबर करता रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान बराबर अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहनी चाहिए। एक और हदीस में आया है कि एक सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आखिरी बात जिस पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुआ हूँ वो ये है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अमल ये है कि तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस में आया है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कुछ वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मकदूर भर अल्लाह के तकवा खौफ व खशियत को अपने ऊपर लाजिम कर लो और हर हिजर व शजर के पास यानी हर जगह अल्लाह का जिक्र किया करो, और जो भी कोई बुरा काम कर बैठो तो फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने इससे असरनो तौबा करो, पोशीदा गुनाहों की पोशीदा तौबा और अलानिया गुनाहों की अलानिया तौबा। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी आदमी ने कोई अमल ऐसा नहीं किया जो अल्लाह ताला के जिक्र से ज़्यादा इसको अल्लाह के अज़ाब से निजात दिलाने वाला हो। इसी रिवायत में आया है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में जहाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह की राह में जहाद वजूस इस शख्स के कि जो अपनी तलवार से दुश्मनों की गर्दनें इस कदर काटे कि वो टूट जाए। आखिरी जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया। एक और हदीस में आया है कि अगर एक आदमी की गोद में दिरहम रुपये भर दिए जाएं
اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بہشت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چڑھ لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تو محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کے دل کی دو کوٹھریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھی، پھر مسجد سے واپس آیا، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر ملے گا، پورے حج اور عمرے کا۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہم بھی اشراق کے 2 نفل پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کر کے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی، تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردار گدھے کی ناش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہو گئے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اسی اسنا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے ہاں، تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں سایوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت اور ہر موقع کی مناسبت سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جنت والے کسی چیز پر افسوس نہ کریں گے بجز اس ساعت کے کہ جو ان پر گزر گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ کاش اس ساعت میں یعنی اس گھڑی میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا اجر و ثواب پاتے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان المالک القدوسی اور لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گویائی دی جائے گی، یعنی بلوایا جائے گا، اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر و تقدیس و تحلیل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، تم تسبیح سبحان اللہ، تقدیس سبحان المالک القدوسی اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو، تم اللہ کی رحمت سے فراموش محروم کر دی جاؤ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں،
اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام کے آزاد کر دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکلا ہو، اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، دنیا میں کچھ لوگ نرم و گداز بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت ذکر اللہ سے نوازے، اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھیں، اور ذکر کرتے کرتے ہمارے جسموں سے جان نکلے، اور جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں روز قیامت تو ہم اپنی قبروں میں بھی ذکر کرتے رہے ہوں، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت بھی ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ اس امید کے ساتھ کہ ان احادیث کی روشنی میں آپ سب بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، دن اور رات اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اور اللہ کی رحمت اور برکات و فیض سے ہم سب مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔